بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ اندلیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اندلیب ٹاکس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی سینسٹیو ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، یہ کسی کی ذات کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، کسی کی ذات کے متعلق نہیں ہے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، جو مشہور آج کل جملہ ہے، جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا یہ جملہ بھارتی اداکار عرفان خان کا ہے، جب کینسر سے لڑتے لڑتے اب زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی بک جو ہے سامنے آئی، جس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ بلال پاشا آج کل بڑا ہی یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے، پاکستانیوں کی تو عادت ہے، سب سے پہلی عادت خام خواہ ہر کسی کی پرسنل افیئرز میں گھسنا، ان کی ٹوہ میں لگنا۔ وہ نوجوان پاکستان کا اثاثہ تھا، اس نوجوان کی موت نہیں ہوئی۔ پاکستان کا جو یہ کرپٹ نظام ہے، ہی واز مرڈرڈ بائی دس سسٹم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، مجھے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس کی جو رپورٹ آئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ، اس میں انہوں نے سوسائڈ بتایا ہے۔ اس سے پہلے جس طرح ایک عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، لوگوں نے اس سے خودکشی کہا، بلکہ اس کی فیملی نے بھی تصدیق کر لی۔ ان کی کہانی کچھ اس طرح ریلیٹ بھی کرتی ہے کہ وہ بھی ڈپریشن بتاتے ہیں کہ عاصم جمیل صاحب کو ڈپریشن تھا کافی عرصے سے، اور ان کا بھی ڈپریشن بتایا جا رہا ہے۔ ڈپریشن ویسے ہی جان لیوا مرض ہے، اور وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ان کی بھی اپنی مسز سے علیحدگی ہو گئی، اور بلال پاشا صاحب کی بھی علیحدگی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ سٹوری بھی ریلیٹ کرتی ہے، اور دونوں کا سوسائڈ بتایا گیا ہے۔ لیکن وہ بھی ارب پتی باپ کے بیٹے تھے، بلال پاشا صاحب بھی اچھی خاصی اب اپنی لائف گزار رہے تھے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی، لیکن دکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے اب انسان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ وہ اپنے اندر کن کن چیزوں کو لے کے پھر رہے ہیں۔ تو کسی چیز کی تصدیق کیے بغیر کسی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بلال پاشا کون تھے؟ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے ملتان کے ضلع خانہ وال سے ان کے ایک قصبے سے تعلق تھا، عبدالحکیم، جہاں انہوں نے پراپر تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ ایک مدرسے میں اسکول کھولا گیا تھا، اس سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جی اپنے بل بوتے پہ، ان کے باپ مزدور تھے، اپنے بل بوتے پہ انہوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد ایمرسن کالج ملتان سے اور ایگریکلچر یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس نوجوان کے خواب اونچے تھے، غریب گھر میں پیدائش۔ وہ کہتے ہیں، ان کا اپنا ایک انٹرویو ہے کہ غربت نے میرا بچپن ختم کر دیا تھا، وہ بہت جلد میچور ہو گئے تھے، اور ایک ٹی وی جب ان کا سی ایس ایس کلیئر ہوا، نارمل بچے جو سی ایس ایس کا خواب دیکھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، وہ ان کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گیا کہ ایک عام بچہ بھی سی ایس ایس کر سکتا ہے۔ اس نوجوان نے محنت کی، اپنا ڈریم پورا کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ اسلام آباد نووا اکیڈمی سے بھی جڑے رہے، ابھی بھی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے کینٹ میں ہے وہ، ان کے سی ای او بھی ہیں، سی او بھی رہے ہیں، اور ابھی آن لائن سیشنز کے لیے انہوں نے اپنا 2 دن ڈیتھ سے 2 دن پہلے پلان شیئر کیا ہوا تھا۔ جس بندے نے ڈیتھ مطلب اس طرح کی سوچ رکھتا وہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے۔ آج کل وہ بنوں میں تعینات تھے، کچھ عرصہ انہوں نے پنڈی میں بھی گزارا۔ کچھ باتیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ناکام ہو گئی تھی، 6 مہینے پہلے ان کی ڈیورس ہو گئی۔ اب وہ اتنا ڈیسنٹ بندہ، وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ رکھتا تھا، وہ آن لائن کلاسز لیتا تھا، بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، سی ایس ایس والوں کو وہ فری میں گائیڈ کرتا تھا، ان کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، لرن ود بلال پاشا آپ سرچ کریں۔ اتنا ڈیسنٹ بندہ، اس نے نہیں بتایا ان کی شادی ہوئی یا شادی ختم ہوئی، کوئی ایک اس نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی ہوئی، میں نے جہاں تک دیکھا ہے۔
تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی شادی ناکام ہو گئی، اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی۔ ان کے سکے ججا زاد بھائی جو ہیں، ان کے والد صاحب، ان کو نہیں پتہ۔ تو ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، غلط سلط باتیں بنانا۔ دیکھیں جی، جہانگیر ترین کا بھائی جو ملتان سلطان ٹیم کے مالک ہیں، اس کے بعد مولانا طارق جمیل کے بیٹے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں لمبی لسٹ ہے، پاکستان میں ہر سال لاکھوں لوگ اس سسٹم کے خلاف خودکشی کرتے ہیں، اور میں اسے خودکشی نہیں کہتی، میں اسے مرڈر کہتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، پاسٹ میں 2022 میں جنوری میں ایڈیشنل کمشنر تھے عمران رضا عباسی، جنہوں نے لاہور میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد 2021 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید فرمان باچا، انہوں نے بھی خودکشی کر لی تھی۔ دسمبر 2020 میں ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں خرم ہمایوں، جو گریڈ 22 کے افسر تھے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور 2020 میں ایک سی ایس پی آفیسر ابرار حسین تھے، انہوں نے بھی پولیس ٹریننگ سینٹر میں اپنے ہی پسٹل سے، سروس پسٹل جو تھا اسی سے خودکشی کر لی۔ اور مارچ 2018 میں ڈپٹی کمشنر سہیل ٹیپو، انہوں نے خودکشی کر لی۔ 2016 میں ایس ایس پی جعفر آباد جہانزیب خان کاکڑ، انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جنہوں نے اس نظام کے خلاف اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یہ سی ایس ایس ایک بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ آنیسٹ بندہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ آنیسٹ بندہ رہنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں، ہمارا جو کرپٹ سسٹم ہے، صرف اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، پاکستان میں ہاسپٹلز میں چلے جائیں، پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، ایون جوڈیشری میں چلے جائیں۔ میں خود اس کی وکٹم ہوں، مجھے انصاف نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویڈیو آپ کہیں گے ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے کام کی ہے جس کی فیملی میں یا جب تک وہ خود وکٹم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، بلال پاشا کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ کہتے ہیں سوسائڈ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سوسائڈ ہے۔ تو ان کے آج کل سوشل میڈیا پہ جو واٹس ایپ میسیجز وائرل ہو رہے ہیں، تو وہ اس پہ بھی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ واٹس ایپ میسیجز کون سا ریلائبل ہوتے ہیں۔ کو فرانزک بھیجا جائے، وہاں پہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی، اگر وہ ڈپریشن میں تھے۔ ڈپریشن ایک موذی مرض ہے، جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جہاں بلال پاشا جاب کرتے تھے، یہ لوگ یا تو جاب چھوڑ دیتے ہیں، جاب چھوڑنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے، آنیسٹ بندہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اوور برڈن جاب ہے، بہت ٹینشن ہے۔ دکھنے میں تو آپ کو نیلی بتی والا ڈالا ہو، آگے پیچھے پولیس، سارا شور شاب پروٹوکول نظر آتا ہے، لیکن بہت سٹریسفل جاب ہے۔ یہاں پہ ڈیڈ آنیسٹ بندہ نہیں رہ سکتا۔ ویسے تو ہر ڈپارٹمنٹ جو کرپٹ ہے وہاں پہ آنیسٹ بندہ نہیں رہ سکتا، کہ 17% ریسرچ کرنے پہ پتہ چلا ہے 1.17% لوگ یہ جاب حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ بلال پاشا کے اسٹوڈنٹ ان کی ڈیتھ کے بعد، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بلال پاشا ہی واز اے بریتھ آف اے فریش ایئر، وہ تازہ ہوا کا جھونکا تھے۔ اتنا ٹیلنٹڈ بندہ میں نے زندگی میں بہت دیکھے ہیں، لیکن ایسا ٹیلنٹڈ بندہ جیسا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، نہ اس سے میری ملاقات ہوئی، لیکن جب ان کا سی ایس ایس کلیئر ہوا، وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے اپنی غربت کو چھپایا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پراؤڈ والد ہیں، اور وہ ایک لیبر مزدور تھے، دہاڑی دار مزدور۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، یہ بہت لانگ ٹاپک ہے، اس پہ ڈسکشن بنتی نہیں تھی، لیکن جو لوگ غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں مرنے کے بعد تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا پاکستان کا یہ المیہ ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عبدالقدیر، عرفہ کریم،
پاکستان کی مٹی سونا اگلتی ہے، لیکن جہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، اگر کوئی غلطی سے غریب گھر کا بچہ نکل جائے تو اس کو جینے نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں وہ بہت سو کی امید بنے، بہت سے ایسے لوگوں کی جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ سی ایس ایس مشکل نہیں ہے، سی ایس ایس محنت کرنے کی ضرورت ہے، ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ سی ایس ایس کوئی مشکل نہیں ہے سی ایس ایس کرنا۔ بہت سو کی وہ امید بنے، بہت سے لوگ ینگ مین ان کو دیکھ کے سی ایس ایس کا خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگے۔ جو انسان نظر آتا ہے بعض دفعہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، بظاہر وہ خوش نظر آتا ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا کسی پر تنقید نہ کریں، ان کی ذاتی زندگی میں کسی کی بھی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہ لیا کرے۔ خدا را ہر کسی کو اپنی لائف انجوائے کرنے دیں، ہر کسی کو اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنے دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ اگر وہ خودکشی ہے یا جو بھی ہے یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اتنا آنیسٹ بندہ، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ پاکستان نے کھو دیا۔ آخر میں آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم انسان خوبصورت ترین، ذہین ترین اور اہم ترین ہونے کے باوجود مر جائیں گے، لیکن جو چیز ہمیشہ ہماری یاد رکھی جائے گی وہ ہمارا اخلاق۔ اس لیے اپنے اخلاق اچھے کر لیں، ہر کسی کے ساتھ رحم دلی، نرم دلی سے پیش آئیں۔ یہی پیغام میرا سب کو۔ فوزیہ اندلی کو دی اجازت۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اور سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ۔ تھینک یو سو مچ۔